تو فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، حاصل کیے۔ یہ چند کلمات کیا ہیں؟ یہ کون سے الفاظ تھے جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے حاصل کیے؟ اور آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ پڑھے، ان کے ساتھ دعا کی، اور اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد وہ کلمات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یہ وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے ادا کیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمارے نبی جناب محمد کا واسطہ دیا، ان کے حق کا وسیلہ دیا، تب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی۔ پہلا قول، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن، یعنی کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر وہ آیت کر رہی ہے جو سورہ اعراف میں آئی ہے۔ اور دوسرا قول، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں لے کر آئے ہیں، اور امام حاکم اس روایت کو کس سے بیان کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے باپ زید بن اسلم سے۔ اور زید بن اسلم کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے باپ اسلم سے۔ اور اسلم کس سے روایت کرتے ہیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت کو پکارا، اور کیا کہا؟ یا ربی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں محمد کے حق سے۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اس انداز سے اللہ رب العزت سے رابطہ کیا، اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے کہا، آدم تمہیں محمد کا علم کیسے ہوا؟ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے، بقول اس روایت کے، آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جب تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی، تو میں نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر میں نے عرش کے پائے پہ دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس روایت کے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ آدم علیہ السلام بقول اس روایت کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو میری نگاہ عرش کے پائے پہ پڑی، اور وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس روایت کے مطابق آدم علیہ السلام مزید کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو میں نے جان لیا کہ جس شخصیت کا نام اے اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، یہ وہی شخصیت ہوگی جو تجھے مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوگی، اسی لیے میں نے ان کا واسطہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں آدم تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم درست کہہ رہے ہو، اور جب بھی مجھ سے دعا کرنی ہو محمد کے حق سے کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ اس روایت کو کون سے امام نے بیان کیا جی؟ امام حاکم نے اپنی کون سی کتاب میں؟ المستدرک میں۔ اور امام حاکم اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں صحیح الاسناد، کہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے امام حاکم کی ان روایات کا جائزہ لیا ہے جن کو وہ اپنی کتاب المستدرک میں لے کر آئے ہیں۔
ان روایات کا جائزہ لیتے ہوئے جب اس روایت تک پہنچتے ہیں جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، تو امام حاکم کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد، کہ یہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، موضوع، یہ روایت وضع کردہ ہے، من گڑت ہے، خود ساختہ ہے۔ میرے بھائیو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام ذہبی نے اس روایت کو جس کو امام حاکم صحیح کہہ رہے ہیں من گڑت کیسے قرار دے دیا، خود ساختہ کیسے قرار دے دیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ راوی ہے جس کے بارے میں خود امام حاکم اپنی کتاب المدخل الى معرفت الصحیح من السقیم میں فرماتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ ہے کہ جو یروی عن ابیہ احادیث موضوعہ، یہ من گڑت روایتیں بیان کرتا ہے اور بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے یہ روایتیں کس سے لی ہیں؟ اپنے والد سے لی ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فن حدیث کے ماہر ہیں، اگر وہ ان روایات پہ غور و فکر کریں جن کو یہ اپنے باپ سے بیان کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے جو من گڑت روایات ہیں انہیں گڑنے کی ذمہ داری اسی پہ عائد ہوتی ہے، کسی اور پہ نہیں۔ جن کے ان روایات کو گھڑنے والا، انہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر ترتیب دینے والا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خود امام حاکم کہہ رہے ہیں۔ تو خود امام حاکم کے ان الفاظ سے پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے باپ سے من گڑت روایتیں بیان کرتا ہے، اور یہ روایت جس میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا تھا ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا، اس کا راوی کون؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اور کس سے روایت کر رہا؟ اپنے باپ سے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ روایت من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس قرآن کی آیت موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے بہتر تفسیر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں خود بیان کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا نے یہ الفاظ کہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کا سوال کیا تھا، توبہ کی درخواست کی تھی۔ اور یہ روایت جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو ہمارے نبی کے حق کا واسطہ دیا تھا، یہ ثابت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو مخلوق میں سے کسی کا واسطہ دینا، کسی کی جا کا، کسی کی ذات کا، کسی کے حق کا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بھی اس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ پرانے حنفی علماء کرام نے جو کتب لکھی ہیں ان میں اس عقیدے کی صراحت موجود ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی مخلوق کے حق کا واسطہ دینا درست نہیں ہے، کسی نبی کے حق کا واسطہ دینا درست نہیں ہے، کسی ولی کے حق کا واسطہ دینا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء احناف لکھتے ہیں اس لیے کہ مخلوق کا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے کسی کا واسطہ دیں، یا مخلوق کی کسی عزت کا، جا کا، مقام کا واسطہ دیں۔ اور یہ پرانے حنفی علماء کرام ان کی تصریحات کے بھی خلاف ہے، ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دینا ہو تو کس چیز کا واسطہ دیں؟ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا ہو تو کس چیز کا واسطہ دیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیں، جیسا کہ انہوں نے واسطہ دیا تھا جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، اور ان کے بارے میں روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان کو نجات کیسے ملی تھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے تھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی درخواست منظور کروانے کے لیے آپ کسی زندہ آدمی کی دعا کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. زندہ آدمی سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ اس کی ذات کا وسیلہ نہیں ہوگا، یہ اس کی جاہ کا وسیلہ نہیں ہوگا، یہ وسیلہ ہوگا اس کی دعا کا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں کرایا کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تو وہ آپ کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما، اپنے نبی کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، ان کے حق سے، ان کی جاہ کے حق سے. ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ ضعیف روایت میں آئی ہوگی، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوگی، یا پھر ایسی روایت ہوگی جو درست ہوگی لیکن اس میں وہ عقیدہ نہیں ہوگا جو بیان کیا جا رہا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، جن کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں گے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اپنے رب سے لیے، اپنے رب سے لیے، حاصل کیے، سیکھے. اور من گڑت روایت میں کیا آیا کہ اللہ نے پوچھا کہ آدم تمہیں محمد کا علم کیسے ہوا جن کے حق کا مجھے واسطہ دے رہے ہو؟ تو بقول اس من گڑت روایت کے آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میری نگاہ تیرے عرش کے پائے پہ پڑی تھی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے یہ وہی ہے جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں نے ان کا واسطہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ باقاعدہ اللہ نے کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے اللہ سے حاصل کیے، سیکھے. من گھڑت روایت کیا کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود اجتہاد کیا، خود انہوں نے جب عرش کے پائے پہ یہ الفاظ دیکھے تو سوچا کہ مجھے جناب محمد کے حق کا واسطہ دینا چاہیے. اور جب دیا تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ چیز کہاں سے معلوم ہوئی، محمد کے بارے میں تمہیں علم کہاں سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ من گھڑت روایت قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، قرآنی معلومات کے خلاف ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے. وہ کلمات جن کا واسطہ آدم علیہ السلام نے اور اما حوا نے اللہ تعالیٰ کو دیا، تو ان میں دیکھیں آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کس چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ نمبر ایک اللہ کی ربوبیت کو، ربنا اے ہمارے رب، یعنی کہ میری دعا، ہماری دعا اللہ اس لیے قبول فرما کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ اپنے گناہ کے اعتراف کو دعا میں وسیلہ بنا رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم ظلم کر بیٹھے. اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے. اپنی بے بسی کو، اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ بنایا جا رہا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں، تیری خیر کا محتاج ہوں، تو میرے اوپر خیر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں. تو اپنی کمزوری کو اللہ رب العزت کے ہاں وسیلہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ انداز اختیار کیا ہے آدم علیہ السلام نے اور اما حوا نے. تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے توبہ کی ہے. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی.